ابراہیم اکارڈ کے اندر سعودی عرب نے تسلیم کرنا تھا، ٹھیک ہے، بحرین نے کر لیا، یو اے نے کر لیا، مسقط عمان نے کر لیا، موروکو نے بھی کر لیا، موروکو نے کر لیا، اس کے بعد باقی الجزائر نے کر لیا، مصر پہلے تسلیم کیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پہلے تسلیم کیے بیٹھا ہوا ہے، اردن پہلے تسلیم کیے بیٹھا. اب سعودی عرب اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی پاپولیشن اربوں کی ہے. ٹھیک ہے، یو اے کے اندر تو 2-2.5 لاکھ یو اے والے نے، باقی سارے کوئی انڈین ہے، کوئی ان کی طرف سے اسرائیل چھوڑ کے اسرائیل کا باپ تسلیم کر لوں گے، فرق نہیں، انہوں نے نوکری کرنی ادھر وہاں. اسی طرح بحرین میں بھی یہی، اسی طرح کویت میں بھی یہی، باقی سب جگہ بھی. تو ہوا یہ کہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی، تو پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. تو مشہور جو یہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان یہ کو مشہور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آیا تھا نا، عمران خان کی جو ملاقات تھی 4 کی، ان 4 میں سے باقی 3 نے کہا تھا کہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، کر لیتے ہیں. عمران خان ریفیوزڈ. عمران خان کے اوپر جو پہلا بڑا چارج بنا ہے لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ ہی تھا کہ عمران خان رستے میں رکا. باقی سارے کہتے کر لیتے ہیں، یہ ہے وہ، مشرف نے بھی کر لیتے ہیں، کیا بھی ہے کچھ نہیں، کیونکہ یہاں ضرورت والی مسئلہ نہیں تھا. 4 بندوں کی میٹنگ تھی، محمد بن سلمان، قمر جاوید باجوہ، فیض اور قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کی بڑی خواہش تھی. کسی جگہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں یہ بھی کہا تھا، اکرام صاحب نے، امتیاز گل صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ہم کیوں مامے بنے ہوئے، ہم کیوں مامے، یہ ہمیشہ کرتے تھے وہ. انہوں نے یہاں تک کہتے تھے ہم کشمیر کے کیوں مامے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. وہ تو ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد احمد میر اور وہ بول پڑے تھے، اپنا وہ جو خاتون ہے نسیم زہرا، آسما شاعری سے توقع نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ملاقات میں تھی شاید. ہاں وہ تھی. مجھے نہیں بلایا جاتا ایسی ملاقاتوں میں، کبھی بھی نہیں، مجھے ہمیشہ آؤٹ کیا جاتا ہے، کبھی بھی. تو اب مسئلہ ذرا یہ تھا کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 3-4 اس کے عمران خان کے 4 شیٹ تھے، اس کو آؤٹ. آپ ان کی خامیوں کا تذکرہ نہ کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ اس کے بعد اسرائیل عموماً اس کو نا ریلیشن شپ کو بہت اس کو خاموشی سے تعلقات بنے رہے، بدنام نہ کرو. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یو ایس کانگریس نے پاکستان کو پریز کیا ہے. یعنی اب یہ کسے کہتے ہیں، پشتوں میں لفظ کہتے ہیں ریڈ کہتے ہیں. یہ شرم و حجاب کے سارے چیزیں اتار کے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ نہیں، اب تم مانو گے کہ تم نے یہ کیا ہے، ورنہ ہم تمہارا چہرہ بتا دیں گے لوگوں کو. اب جس دن سے یہ ہوا ہے اس دن سے پاکستان کی حکومت نے نہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کیا. اب دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے کی اس قرارداد میں. ایک تو پاکستان کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے نکال کے ادھر لے آئے، میکرن سے نکال کے ادھر لے آئے. یون جنرل اسمبلی قرارداد پیش ہوگی، 120 ووٹ بائنڈنگ نہیں ہوگی، 120 ووٹ اسرائیل کے خلاف. ان کو 120 ووٹوں کی حیثیت کیا ہے وہاں پر، تو بائنڈنگ والی نہیں آئے گی. جو اس کو جو بلایا جاتا. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا انڈیویجولس کو بلایا جائے کورٹ میں، یہ نہیں اسرائیل کے خلاف. نیتن یاہو کو بلایا جائے، اس کے آرمی چیف کو بلایا جائے، اس کے فلاں کو بلایا. اب یہ اگر شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی زبردست، تو پھر تو ہر ملک میں جہاں ظلم ہوگا وہاں بھی ان کو انڈیویجول کو بتایا جائے گا کہ چھوڑ دو. پھر تو پاکستان میں بھی کل کو خدا نخواستہ کو مسئلہ ہے تو کہیں گے آرمی چیف کو بلاؤ، شہباز شریف کو بلاؤ. تو یہ بھی انٹرنل خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نکال. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملہ کیا ہے وہ غلط کیا تھا، یہ بہت غلط بات تھی، اس کو کنڈیم کیا نکال دیں. اس کے 3 دن کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس نے گھیرا تنگ کر دیا. 8 ایئرپورٹ امریکہ کے اس وقت جو بڑے ہیں ان کو جیسے ایکٹیو کر دیا گیا ہے 15 مارچ سے پہلے. نمبر 1 پرنس سلطان ایئرپورٹ ریاض کا، یہاں اس کا بیس ہے. ایک عین الاسد ہے، انبار کا علاقہ عراق، اس کا ہے، اس میں کر دیا گیا ہے. اربیل کے اندر اربیل اوپر ہے اس کا کردوں کا جو ہے، اس کے اندر کر دیا گیا. ٹرکی کا جو نیٹو کا ایئر بیس ہے بالکل مشرق میں، اس کے ہتائی کے اوپر ہے، اس کو کر دیا گیا. اردن میں کر دیا گیا. یہاں تک یہ نہیں بلکہ جبوتی افریقہ کے اندر باب المندب، آپ نے دیکھا ہوگا باب المندب وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ مڑ کے اوپر جاتے ہیں اور نہر سویز کو پہنچتے ہیں. یہ جو کونا ہے نا اس کا، مسقط والا مسقط، یہ جو کونا ہے جہاں پر عدن کا علاقہ ہے، اور یہ وہاں سے آپ مڑ کے اندر وہاں جاتے ہیں. اور اس کو انہوں نے یمن کے لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، اور کئی ہزار جہاز جو گزرتے تھے وہ نہیں گزر رہے، اور وہ
ادھر سے نیچے سے افریقہ سے ٹھیک ہے کیپ آف گڈ ہوپ اور کیپ ٹاؤن سے ہو کے گزرتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں. ان کا ہزاروں مطلب ملینز آف ڈالرز کا خرچات وہاں پر, اس لیے جبوٹی کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا. 15 مارچ 22 دفعہ ایک دن کے اندر یمن پہ حملے ہوئے ہیں 15 مارچ سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یمن کی صورتحال جو ہے, اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ 30% آف دا ایریا ہیز بین ایریا اس کو سیکورٹی زون, اب وہ کرتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ان کو دھکیل کے ان لوگوں کو وہ وہاں لے کے جا رہے ہیں رفح بارڈر کے پاس. وہ پہلے بھی گئے تھے دھکیل کے وجہ سے, پھر واپس آ گئے. اب اس وقت 1 لاکھ بندہ بھی مر گیا, جی سر شہید ہو گیا تھا, ان سے بڑا کون شہید, تو 25 لاکھ ہیں. تو یہ 25 لاکھ کی کمپین بڑی لمبی بنتی ہے انلیس کے کلسٹر بم. اسی لیے امریکہ نے کل اپنے ایک فلیٹ وہاں بھیجا ہے MK-84 کلسٹر بمس کا, وہ وہاں پہنچنے والے ہیں. اب اس سینیریو کے اندر جب یہ سچویشن اس طرح کی ہوگی ہے, انہوں نے ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, کس طریقے سے اس کو انگیج کیا جائے. پاکستان کے ایک اور طریقے سے پاکستان پہ ٹریپ آ رہا ہے, وہ اگلے اس میں سے لگتا یہی ہے کہ ایک اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے, پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ ان کے مخالف ہیں, کسی بازار میں وہ گزر نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کسی ہوٹل میں وہ کھانا کھا نہیں سکتے, کسی جگہ انڈیپینڈنٹ وہ جلسہ نہیں کر سکتے, تو پھر انہوں نے کہا جہنم میں گیا سب کچھ, اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں, جہاں 100 ہیں وہاں 125 ہو جائے گا. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید ان کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر بندے نے گالی ہمیں دینی ہی دینی ہے. لیکن سر بیسک آئیڈیالوجی کے خلاف اگر آپ جا رہے ہیں پاکستان کی, اب اس میں 2 طرح کی رفٹ ہو جائے گا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر 2 طرح کے لوگ ہوں گے آپ پہ. ایک تو وہ ہے کہ جو مذہبی جو ابھی KFC پہ حملے کر رہے ہیں وہ بہت شدید, وہ تو چلو ٹھیک. ایک وہ ہیں کہ جو ڈان اخبار میں, جنگ اخبار میں, اپنا اس کے بعد ٹریبیون میں, اس کے بعد جو ہے وہاں پر کیا نام ہے باقی جگہ پہ لکھتے ہیں, جو ان کا چہرہ میں نظر آتا ہے, جو بڑے اسٹائل سے کہیں گے او اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ موو, یہ بڑی شاندار قسم کی چیز ہے, اسٹریٹجک موو ہے. پاکستان کی لڑائی لڑنے کی بات کیا ہے, وہ جو ایک نعرہ ہے نا کہ پاکستان فرسٹ جو ہے, یہ اسی طرح اردن فرسٹ, فلانا فرسٹ, یہ اردن فرسٹ یہ نہیں رہتے ہوتے. ملا عمر نے جو آخری ملاقات ہوئی تھی نا ان کی ساری جنرل کی, تو اس نے کہا دیکھو پشتو میں اس نے کہا تھا کہ باریاں مت لو, باریاں مت, تمہاری باری ہے آپ کی باری بھی کل کو آ جائے گی. اور یہ گندی قسم کی نیشنلزم, میں اکثر یہی کہتا ہوں, وہ بھائی اگر پاکستان فرسٹ کا نعرہ ہے تو پھر تم نے 50 سال ساؤتھ افریقہ پہ جانا بند کیوں رکھا تھا؟ ساؤتھ افریقہ تمہارا ماما لگتا تھا. ساؤتھ افریقہ میں تم نے اس لیے کیا کہ دنیا پوری کہتی تھی وہاں پر نسل پرست حکومت ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. آپ نے کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ بھی تو وہ ایک طبقہ جو ہے ان کی جان کو مشکل آ جائے گی, ان کے گلے میں ہڈی ہوگی کہ ہم اسرائیل کو کیسے, ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اچھا ویسے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے پاکستان مثال کے طور پہ, جو کہ ہونا نہیں چاہیے, 0 فائدہ نہیں ہوگا سعودی عرب کے لیے اور باقی جو 57 لیڈ سعودی عرب لیڈ 57 کنٹری کا OIC جو ہے اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ سارے کہیں گے بسم اللہ آمین آ جائے. یہی ہونا نا, وہ کرنا یہ چاہتے تھے وہ کرنا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اسرائیل سے آپ کیا تجارت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کوئی تجارت نہیں نا. اسرائیل سے آپ کیا کریں؟ آپ چلو تجارت کرنا بھی شروع کر دیں تو کیا اسرائیل کی آپ وہاں سے میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں سے اسرائیل میں کھجوریں ہوتی ہیں اور زیتون اگتا ہے. تو پاکستان کے کئی تاجر یہاں بیٹھے ہیں, ایک لاہور کے مولوی صاحب ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے ملے بھی تھے, وہ آئے بھی تھے کہ تسی جانا تھا, چل میں لے چلنا. وہ کھجوریں اگاتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں اسرائیل سے, اور اس میں مدینہ شریف کی مہر لگائی. ادھر حاجی صاحب کیا بات اکبری منڈی سے خریدتے ہیں اور جناب آپ کو کہتے ہیں یہ جناب میں خالص مدینہ سے کھجورے لے کے آئے. تو ایسا کرتے ہیں پاکستانی. آپ کو پتہ ہے جس وقت حج پہ جاتے ہیں لوگ تسمیہ یہاں سے خرید کے رکھ جاتے ہیں, ادھر سے کون لے کے آئے گا؟ واپسی کھجوریں یہاں سے خرید کے رکھ جاتے ہیں. صرف زمزم وہاں سے آتا ہے جس میں لوکل پانی ملا کے, تو ہم اس پورے پاک دنیا کو پلاتے ہیں. یہ صورت ہے.